السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابا کرم صاحب واسطے کے واسطے آج ہم بات کرتے ہیں دو بھائی کی۔ ایک بھائی بہت امیر تھا اور دوسرا بھائی بہت غریب تھا۔ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں 10 بیوی کی کہانی۔ آؤ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرے۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بہت رئیس تھا اور چھوٹا بہت نادار یا مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور غریبی ناداری کے بعد عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیکاری سے اور بیوی سے کہنے لگا یہاں کب تک فقیر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ دل میں کہتی تھی کہ یہ پالنے والے تو ہی رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ بہت مجبور تھی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا ہے۔ اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی سہارا۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بھوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی اور اس کو تم جو اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کی مومنہ آفت راشدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اس تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دے دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر بجا لایا کرتی تھی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی۔ رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور شوہر کی واپسی کی روز دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیوی کی کہانی سن۔ کہانی 10 بیویوں کی بہت مجرب اور آزمائی ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا، اور سارے جہاں کی عورتوں میں
چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک ہماری شہزادی سیدنا طاہرہ، دوسرے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا مرتبہ ان سب بیویوں میں افضل ہے، دوسری حضرت سائرہ، تیسری جن فرعون عائشہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی، ان کے باپ کا نام ابراہیم تھا اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدجات سے ہوئی تھی۔ شاید خدا کو منظور یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافرہ کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ کیا موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے؟ عائشہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں؟ عائشہ نے مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور عائشہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی محبت سے زیادہ موت کی ترجیح دی۔ عائشہ نے تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی حضرت ہاجرہ کی حضرت ابراہیم اللہ پہاڑی پر چھوڑ گئے تھے، بچہ سمیت تنہا تکلف با خدا راضی وریجا رہے، خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر اپنی پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھی اور اتری، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا تو اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کے اینڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوتی ہے اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے بی بی ہاجرہ کو بکایا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ممکن ہے تو شیطان ہے، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبر نے کی تھی۔ جان جائے ایسا و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ کنبے کی رانی، کنبے کی رونی والی، کنبہ کی سوگ نسی اسی کربلا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ بہتر کی سو
گوار اور حضرت شگرا رضی اللہ جو اپنے کنبے ایسی جدا ہوئی کہ پھر نہ ملی۔ بھائی کا خبر سن کر تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت کب ریلی اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار حضرت سکینہ نے کس قدر رنج سہے مگر یتیمی کا صدمہ اٹھا نہ سکی۔ اپنے باپ کی رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت فرمائی۔ ان کی مصیبت کو مد نظر رکھ کر گروا و جاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظریں عنایت کا مشاہدہ کریں۔ وہ کہانی یہ ہے، ایک دن کا ذکر ہے کہ جناب امیر المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محمد کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کا آٹا کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہاری پیدر بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو گوندھا اور اس کی 6 روٹیاں پکائی۔ رسالت آپ بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے عم اور نواسے کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدنا نے ایک روٹی جناب فضا کو دے دی اور 5 پنجتن پاک کو کھانے کے بعد جناب سیدنا نے پیدر بزرگوار سے عرض کی، مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اسی طرح نواسوں نے نانا کو مدعو فرمایا۔ ابن ابو طالب ہر روز سامان قرض پر لاتے۔ جناب سیدنا کشتی پکاتی، 6 روٹیاں ایک حضرت فضا اور 5 پنجتن پاک کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی باری سے تشریف لے چلے تو دیکھا کہ حضرت فضا دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ حضرت فضا نے کہا کہ لونڈی قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا لیا۔ حضرت فضا نے بسبب ناداری کے سامان مہیا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدنا سائدہ میں تشریف لائے۔ سب تعظیمین کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضا نے کسی سے ذکر نہ کیا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت نے فرمایا، آج فضا کا مہمان ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے سے کہہ دیتی تو سامان مہیا کرا دیتا۔ فضا نے عرض کیا، آپ تردد نہ کریں، اللہ مسبب الصاب ہے۔ حضرت ایک گوشہ میں جا کر سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، یا قاضی الحاجت، اس تنگ دستی میں اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ آل محمد کا مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھایا دیکھتی ہے کہ طبق نعمت آئے جنت سے بھرا رکھا ہے۔ آپ نے حضرت کے سامنے رکھا۔ آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور فرمایا،
کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ گویا آپ جانتے تھے اور معلوم تھا۔ حضرت جبریل راستے میں بتا گئے تھے، آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال کو بھی خدا رد نہیں کرتا۔ آئمہ طاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور 10 دن تک